تعالیٰ کہ ایک ڈھیری ساتھ ہوا کی بناتے تو کیا مسئلہ تھا؟ فرشتے ہی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ڈھیری بنا کے چل بھائی آدم بن کے بن گئے، چل بھائی ہوں ہوا بھی بنا دے، وہ بھی بن جاندی، دونوں ہی پڑے ہوتے۔ نہیں، ایسا نہیں کیا ہے، ہوا کی ڈھیری نہیں بنائی، ہوا کے پتلے کو بے پرد نہیں رکھا، آدم کو سلایا، آنکھ کھلی تو پہلو میں ہوا کو بٹھایا ہوا تھا، پورے لباس، پوری زیب و زینت کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ یہ تیری بیوی ہے، تیری زندگی کی ساتھی۔ اور عجب بات، جنت جیسی نعمت کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے۔ ماں جی آئی تو تاں بے دا دل لگا، نہیں تو جنت میں بھی اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو یہ مہر پہلے دن سے ہے۔ مہر کیا چیز ہے؟ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں، وہ مالدار گھرانے کی بچی ہو یا کسی جھوپڑے کی بچی ہو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا۔ تھوڑا رکھو یا ساری دنیا سونا بنا کے مہر بنا دو، ایک بال کی بھی قیمت نہیں۔ مہر ایک علامت ہے، ایک علامت ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی کا خرچہ یہ لڑکا اٹھائے گا، جب تک وہ زندہ اور یہ نکاح قائم ہے، یہ خرچہ خامد قوامون علی النساء، گھر کا نظام مرد چلائے گا، مرد، عورت گھر میں بیٹھے گی، نسل کو تیار کرے گی، تربیت کرے گی، ایک خوبصورت نسل اگلی نسل کو دے کے دنیا سے جائے گی۔ بہت بڑی جاب ہے ہماری عورت کی۔ تو اللہ نے کہا مہر ادا کرو۔ کہا جی کیا ادا کروں؟ تو کتنا سونا چاندی تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا دا من سونا انہوں چاہ کے دے۔ تو میرے رب نے کہا آدم تیری نسل میں میرے محبوب آنے والے ہیں، ان پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیری بیگم کا مہر۔ ابھی آپ کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کسی کو نہیں پتا کہ میں کس کو بھیجنے والا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں ان کے لیے، لیکن آدم علیہ السلام کو اشارہ کر دیا کہ تیری نسل میں میرا محبوب آئے گا، تو اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ بھائی، یہ تیری بیگم کا مہر ہے۔ یہ انسانیت کا پہلا رشتہ ہے۔ والدین کے حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کے حقوق کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے حقوق کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ پوری سورت اتری ہے، سورہ طلاق، پوری سورت، سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری کہ یہ رشتہ باقی رہے، کیونکہ اس میں کمزوری ہے۔ اہمیت کے باوجود اس میں ایک کمزوری ہے کہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا، باقی رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹ۔ باپ کا باغی ہوں یا باپ کا خدمت گزار ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ بھائی سے لڑا ہوا ہوں یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا۔ جب بے جا طلاق دی جاتی، ضرورت کے تحت تو طلاق رکھی گئی، لیکن جیسے آج کل کی طلاقیں ہو رہی تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا۔ میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں سے، تو وہاں ایک بچی ملی مجھے، کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی، کہ سسرال والوں کا تیرے ابے گڈی تا دیتی کو نہیں، چل واپس، اور خود وہ ڈاکٹر، طلاق ہو گئی۔ تو اس طرح جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ تو یہ رشتہ کیسے گزارنا ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے؟ کیونکہ میری بات سن لیں غور سے، آپ مالدار لوگ بیٹھے ہیں، پیسے سے آپ زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے، گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں، گاڑی خوبصورت لے سکتے ہیں، زیور خوبصورت خرید سکتے ہیں، زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ زندگی کی خوبصورتی صرف میرے نبی کی غلامی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، جو اس کے پیچھے چلے گا اس کی زندگی میں حسن آئے گا، جمال آئے گا، کمال آئے گا، باقی ویرانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے ہمیں زندگی سکھانے کے لیے۔ عورت مظلوم تھی ہر دور میں، آج بھی ہے،
اور پہلے بھی تھی. کہیں عورت بھی ظالم ہوتی ہے, میں کوئی صرف ان کا وکیل صفائی بن کے بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو معاشرے میں ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ دیہات ہو, شہر ہو, ہمارے یورپ کی عورت تو بڑی بیچاری مظلوم ہے, نہ وہ ماں ہے, نہ بیٹی ہے, نہ بیوی ہے, نہ بہن ہے, کچھ بھی نہیں, ایک ٹیشو پیپر ہے, استعمال کے اٹھا کے پھینک, استعمال کے اٹھا کے پھینک. تو میرے نبی نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا. آپ تو شریعت لے کر آئے, آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا. تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی شادی کر دی تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں, تو ہمیں جو 2 بیٹیوں کی شادی کرے گا وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو, اللہ اس کو بھلا کرے, کسی ہوتی ایک, کہ یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو, جو 1 کی بھی شادی کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ٹھیک, اب 10 بیٹوں کی شادی کرو تو جنت کا وعدہ کوئی, اور 1 بیٹی کی ڈولی اٹھا دو تو میرے نبی فرما رہے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا, ایسے, کیوں 2 انگلیوں کو اشارہ کیا, میرے ساتھ ایسے ہوگا. اس کی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ پستی ہے. تو میرے نبی نے مختلف مزاج کی عورتوں سے شادی کر کے خوبصورت زندگی پیش کی, نمونہ پیش کر کے تشریف لے کے. بچوں سے نسل چلتی ہے, بچے باپ کی جگہ سنبھالتے ہیں اور ان کی شادی کرنے پر اجر ہے, جنت کا وعدہ کوئی نہیں. اور بچی پرائی نسل لے کر چلتی ہے, اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے, اور میرے نبی فرما رہے ہیں 3 کی کرے تو ایسے, اور 2 کی کرے تو ایسے, اور 1 کی کرے تو میرے ساتھ ایسے ہے, اور 10 بچوں کی کرے تو اجر تو ملے گا, جنت کا وعدہ کوئی نہیں. پھر آپ نے فرمایا جس نے اللہ کو 2, آپ کے نہ فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی, کبھی بیٹی ہوتی ہے بہن نہیں ہوتی, کبھی بہن ہوتی ہے بیٹی نہیں ہوتی, اور اس نے ان کی شادی کی اور ان کا حق ادا کیا, تو وہ جنت اس پہ واجب ہو گئی, جنت اس پہ واجب ہو گئی. حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پورے بر صغیر میں دنیا کا تو پتہ نہیں ہے, بہنوں کو کچھ نہیں دیا جاتا, صرف جہیز دیا جاتا ہے. پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, سرحد ہو, ہر جگہ بہن کو, بہت کم لوگ ہیں جو بہنوں کو باپ کی وراثت میں سے پورا حصہ دیتے ہیں, ورنہ بھائی کھا پی جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو ذمہ دار جیلی انگوٹھے لگا کے زمین پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتے, دینا ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میرے رب نے جب قرآن اتارا تو بیٹی کی وراثت پہلے بیان کی, بیٹے کی وراثت بعد میں بیان کی. یہ عجیب بات. یہ عرب کا دستور تھا کہ بچی کو کچھ نہیں ملتا, سارا بیٹے. ہندی ثقافت میں بچی کے لیے کچھ نہیں, سب بیٹے کا ہے, بچی کے لیے جہیز ہے بس. میرا نبی جو دین لائے اور عرب کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا سب کچھ بیٹے کا. تو قرآن یوں سوال اٹھاتا تو پھر بیٹی کو کیا ملنا چاہیے, یوں سوال اٹھاتا تو اللہ کہتا بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملنا چاہیے. لیکن اللہ نے جب قرآن اتارا تو ایسا خوبصورت انداز میں اتارا کہ اللہ نے یہ سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے. بیٹے کو تو مل ہی رہا تھا پہلے, لیکن اب قرآن کی آیت میں پیش کرتا ہوں. قرآن نے یوں سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا دیا جائے گا, جیسے بیٹے کا حق ہے ہی کوئی نہیں, بیٹے کو کتنا ملے گا. تو اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین, جتنا ہم نے 2 بیٹیوں کا حق رکھا ہے اتنا 1 بیٹے کو دے دیا جائے. حالانکہ ماحول کے مطابق ہونا چاہیے تھا جتنا ہم نے بیٹے کا حق رکھا اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے. میرے رب نے کہا جتنا 2 بیٹیوں کا ہم نے حق رکھا ہے وہ 1 بیٹے کو دے دیا جائے. پورے عرب کی تہذیب پر ہتھوڑا چلا ہے کہ جس پیٹ سے بچہ نکلا اسی سے تو بیٹی نکلی, جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی کا تو بہن نے پیا ہے, اسی کا تو بیٹی نے پیا ہے. جس چھت کے نیچے بچہ پروان چڑھا اسی کے نیچے تو بچی پروان چڑھی.
جس گود میں بیٹا پروان چڑھا اسی گود میں تو بیٹی کھیل کے پروان چڑھی، اور دوسرے گھر جا کر تم نے اس کا حق اڑا دیا۔ چور چوری کرے تو پکڑ کے تھانے دیتے ہو، یہ جو سارے بھائی چور بیٹھے ہیں ان کو پکڑ کے تھانے کیوں نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے اللہ کی شریعت کو یوں مذاق اڑا کے رکھ دی۔ میں رائمنڈ جب پڑھتا تھا تو میں اپنے استاد صاحب جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر 10 روپے کی شہد کی بوتل اپنے باغ سے میں نے اتروایا، میں نے پیش کیا کہ استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ اب آپ سوال پہ غور کریں۔ فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو تمہارے دادا کی وراثت میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا بڑا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، جے ہوندی تا کدی نہ دین دے۔ کون دیندا ہے؟ جے ہوندی تا کدی نہ دین دے۔ میں نے کہا جی شکر ہے 2 ہی بھائی تھے، انہی کی ساری زمین ہے، وراثت ہے، میرے ابے کی بہن ہی کوئی۔ اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا میں جمعیا ہی کوئی نہ ہوں، میرے کو کی پوچھی جانتے ہو دادے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اتنی ریسرچ کے بعد ایک 10 روپے کی شہد کی بوتل مجھ سے قبول فرمائی۔ کیا مطلب تھا اس سوال کا کہ اگر تیرے باپ کی کوئی بہن ہے اور اس نے حصہ نہیں دیا تو یہ شہد میرے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے لے میں رکھ لیں۔ جب میں نے تسلی دی جناب میرے ابھی تو کوئی بہن کوئی ہیں، 2 برائی ہیں بس اور کچھ، میں کہا اچھا ٹھیک ہے اب رکھ دو۔ اللہ نے اتنا حق رکھا چونکہ کھا جاتے تھے دیتے نہیں، اور آج بھی یہی دستور ہے کہ بیٹی کے لیے کوئی جہیز ہے باقی کچھ بھی نہیں۔ مجھے آپ کے شہروں کا نہیں پتا، میں اپنے دیہات کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں نہیں دیا ہے، ظلم و ستم ہے۔ پھر یہی میرے نبی نے فرمایا بیٹی کا پیدا ہونا عیب تھا عرب میں، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو پہلی بیٹی دی بیٹا نہیں دیا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جو بچی کے اوپر اور بچی کی ماں پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، زمرد کے پر ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے۔ یہی جب بیوی بنتی ہے برائے گھر جاتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا اس کائنات کی مختصر سی زندگی ہے اور یہ مختصر سا ساز و سامان ہے، اور اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین چیز وہ نیک بیوی ہے۔ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ چیز نیک بیوی ہے، اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔ میں ایک حدیث چند دن پہلے پڑھی، حیران ہو کہ کیا دلداری ہے اپنی بیگم کی۔ اچھا پہلے ایک تھوڑی سی بات سنیں، میرے آپ کے اللہ ہم سب کے مقدر میں اللہ جنت کرے، جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور انسان کی تکمیل ہوگی جب اللہ سامنے آئے گا، اللہ کا دیدار ہو، اللہ کے دیدار کے بعد جنت کی بھی طلب ختم ہو جائے گی، کسی کو جنت یاد نہیں رہے گی، سب کہیں گے یا اللہ بس تجھے ہی دیکھتے رہے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور اس کائنات میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا، وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے نبی ہیں۔ جنت کی اعلیٰ درجے کی نعمت وہ دنیا میں حاصل کر چکے ہیں۔ طائف کے واقعہ کے بعد جب آپ تشریف لائے اور آپ زخمی اور دل بھی زخمی اور جسم بھی زخمی، تو آپ ٹوٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب پھر تجھے اپنا آپ دکھاتا ہوں۔ تو طائف کے مشقت کے بدلے اللہ نے اپنا آپ دکھایا اور پردے ہٹا دیے، اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہوئے، اور میرے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمال ہے کہ رب اپنے حبیب کو سلام پیش کرے، کیا کمال۔ تو اس کے بعد میں کہاں سے الفاظ لاؤں سمجھانے کے لیے کہ میرے نبی کے اندر
اللہ کی کیا طلب اور کیا تڑپ ہوگی. اللہ کی قسم صرف مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. آپ نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہوگا. جس نے اللہ کو دیکھا ہو. اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی. یا اللہ ہم تیرے واسطے بیٹھا ہے. میں نے بولا جلدی بولا. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں عائشہ جس دن سے پتا چلا نا کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو میرے لیے تو موت ہی آسان ہوگی. اللہ اکبر. کیا دلدار, اللہ کی قسم دلداری ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے چلوں اور بیگمات میرے نبی کے ساتھ کیسے چلے. یہ عورتوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک عورت اپنے خامند کے لیے کیسے زندگی گزارے. 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا اور سب وفادار, کوئی شکوہ شکایت نہیں. اچھا ایک عرب کی ثقافت بتاتا ہوں. بیوی سے اظہار محبت عیب تھا عرب کی تہذیب میں, اور معشوق سے اظہار محبت فخر تھا. شاعری بھری پڑی ہے, عرب کی شاعری بھری پڑی کہ محبوبہ سے اظہار عشق فخر, بیوی سے اظہار عشق عیب. یہ ہمارے سونے مہیوال تے ہیر رانجے یہ تو سارے فضولیات ہیں. کوئی شاید سچی کوئی نہیں. وارث شاہ بدنی بیٹھے بیٹھے کی انہوں پہی تو پوری کہانی لکھ ہماری ہیر رانجے دی. لیکن لیلا اور مجنو صحیح ہیں. مجنو کا نام توبہ تھا, توبہ ابن السم, اور لیلا کا نام لیلا ہی تھا. لیلا الخیلیہ عراق کا یہ قبیلہ تھا. تو ایک عیب کی بات ہے, لیکن وہ اس کے اشعار آج بھی عربی ادب میں گونج رہے ہیں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. پہلا شعر میں نے پڑھا, آپ نے لیلا کا نام سنا. كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. دوسرا شعر لیلا کا نام ہے وَأَغْبِتُ مِن لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ. پھر لیلا کا نام ہے وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَنٌ وَصَفَائِحُ. چوتھے شعر میں لیلا کا نام ہے. ترجمہ کو چھوڑیں, میں صرف آپ کو ثقافت بتا رہا ہوں کہ یہ عرب کی ترکت ہوا لیلا وسودا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزل بانت سعاد فقلبی منہ مبتول. یہ سارے میں نے آپ کو عرب کی ثقافت کے اشعار سنائے ہیں کہ وہ محبوب سے اظہار عشق میں شاعری کرتے تھے, لیکن بیوی کے محبت میں گونگے ہو جاتے تھے, بول ہی نہیں سکتے. یہ تہذیب, یہ ثقافت کی ایک تصویر میں نے دکھائی. اس تہذیب میں میرے نبی کی مجلس اور دربار میں ایک شخص آ کر آپ سے پوچھتا ہے ایو الناس احب الیک, یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ یہ کان میں نہیں کہا, پوری بھری مجلس میں کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے اس کو کہا دیا اپنا کان میرے نیڑے کر. آپ نے بھری مجلس میں فرمایا عائشہ سے, عائشہ سے. وہ تو بندہ ہل گیا, وہ کہنے لگا اس نے جلدی سے سوال یا رسول اللہ یا آنی من الرجال, یعنی میرا مطلب ہے کہ آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار. تو آپ نے سمجھ لیا بھئی کتھو بول رہا, تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے, تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے. پھر حضرت عائشہ کا نام ہے, کہا عائشہ کے ابا سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے. میرے بھائی بہنوں, یہ اللہ نے ہمیں زندگی سکھائی, میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے. اللہ کی قسم, سونے چاندی سے نہ مرد کو خرید سکتے ہو نہ بیوی کو خرید سکتے ہو. میٹھے بول, اچھے اخلاق ہیں جس سے آپ خوبصورت زندگی, شکلوں کا حسن کچھ دنوں کے بعد ماند پڑ جاتا, پیسے کی کھنک کچھ دنوں کے بعد سنائی نہیں دیتی, اور رویوں کا حسن وہ زندگی کو تازہ رکھتا ہے, اور رویوں کی شدت وہ زندگی کو صحرا بنا دیتی, ویران بنا دیتی. ایک کڑوا بول ساری رات بیوی کی نیند اڑا دے گا, ایک بدتمیزی کا بول خامند کی ساری رات کی نیند اڑا دے گا, ایک
بیٹے کی ٹیڑھی نظر ماں باپ کے جگر زخمی کر کے رکھ دیتی، اور ایک بیٹی کا بدتمیزی کا بول ساری رات ماں کو رولاتا رہے گا۔ زندگی کا حسن و جمال چیزوں سے نہیں ہے، وہ یہ بڑے بڑے کاروبار سے نہیں ہے، زندگی کا حسن میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں ہے۔ وہ آپ اپنا لو، میں اپنا لوں، ریڑھی والا اپنا لے، آپ کا گاڈ اپنا لے، آپ کا پہرے دار اپنا لے، آپ اپنا لو۔ زندگی کا حسن اللہ کی قسم صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی میں۔ کرا آخری خطبہ، آخری عسى اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات۔ خود واضح فرمایا 15 منٹ کی تقریر میں جس رشتے کو اٹھایا اور بیان کیا، صرف خامد اور بیوی، نہ ماں باپ کو بتایا، نہ بچوں کو بتایا، نہ بہن بھائیوں کو بتایا، نہ چاچے تائی بتائے، نہ داد کے نان کے سسرال بتائے، صرف بیوی کا۔ استوصوا بالنساء خیرا، میری آخری وصیت ہے بیویوں سے اچھا سلوک، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیویوں کے لیے میرے رب نے، میرے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ میرے نبی کے پاس ایک بچی آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی، تو میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں، پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے انہیں صاف کرے، تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کی۔ جس شخص کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ کے، جیسے ہماری آج کل کی ناراضگی ہیں، پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں، اور اس کو خامند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے، تو ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی۔ بیلنس کیا دونوں کی۔ ہاں مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ کسی کی بیٹی کو لے کے جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، اور شریف زادیوں کی جہاں ڈولی اترتی وہیں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں، گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی سرشت میں ہوتا ہے۔ طلاق ہمارے یہاں ایک لعنت ہے کہ گزارا نہیں ہوتا تو بھی کر گزارا، نہیں ہوتا کر گزارا۔ ایسے موقعوں کے لیے تو اللہ نے جدائی کر رکھی۔ میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک بچی رات کو چھوٹا بچہ لے کر وحشت زدہ، ارے کہاں سے آئی ہو؟ فلاں جگہ، میں نام لے فلاں جگہ سے آئی ہوں، کیا کرنا ہے؟ کہا جی مجھے میرے خامد سے بچاؤ، مجھے طلاق لے دو۔ میں نے کہا بیٹی اپنے ماں باپ سے کہا، میرے پاس کیا کرنے آگے؟ کہا جی وہ کہتے ہیں تو نے طلاق لی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور میرا خامد روزانہ مجھے مارتا ہے، آج تک کوئی دن ناغہ نہیں، روز مجھے مارتا ہے، اللہ کے واسطے میری جان بچاؤ۔ کہا بیٹی میں کیا کر سکتا، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ، میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں، رو سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے خاندانی معاملات میں کیسے دخل؟ ہاں میرا کوئی رشتہ ناتا ہوتا تو پھر میں کوئی دخل دیتا، لیکن میں تمہیں جانتے نہیں تم کون ہو۔ البتہ میں نے اس نے کہا چلو میرے کسی بھائی سے بات کہا، میں نے اس کے بھائی سے تھوڑی سی بات کی، بھائی اپنی بہن کا خیال کرو، آگے میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ میرے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، یہ دکھتی ہوئی رگیں ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے در و دیوار کو خس و خاشاک بنا دیا ہے کہ ہم زبان کا بولنا جانتے، کاروباری ڈیلنگ جانتے ہیں، بیوی سے کیسے بولنا ہے، بیٹے سے کیسے بولنا ہے۔ معذرت کے ساتھ آج کل کی اولاد بھی نافرمان ہے، لیکن نافرمان بنانے میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کہ وہ اولاد کو سمجھتے ہیں جیسے گائے بیل ہے، جدھر باندھ دو جدھر کر دو۔ ابھی چند دن پہلے وہ ماں ہمارے گھر پہنچ گئی، میرے گھر کو پہنچ جی وہ ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں وہاں نہیں کرنا چاہتا، اور میرا باپ کہتا ہے تم مر جا میرے لیے، بھائی یہیں کروں گا اور کہیں نہیں کروں گا۔ اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، میری عمر یہ ہے، 20-25 سال کا 20 میں فرق ہے۔ کہ میرا ادھر ہی کرنی ہے، نہیں تو تیری نہیں کرنی، بیٹھی رہو۔ یہ والدین کا جبر ہے۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ میری بات دھیان سے سنو، کہ اپنی اولاد کو عزت دو، تب عزت واپس آئے گی، ورنہ کبھی نہیں آئے گی۔ ایک صحابی ہے کہ جی میں نے اپنے بچے کو یہ گفٹ کیا ہے، یہ گفٹ کیا ہے۔ آپ نے کہا اور بچوں کو بھی کیا ہے؟ ہاں، اور یہ میں نے گفٹ کیا، میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔
تو آپ نے کہا اوروں بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ کہا جی نہیں اوروں کو نہیں دیا. کہا میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا, چلا جا واپس. تیری اولاد میں نفرت پیدا ہو جائے گی, کسی ایک کو ترجیح دو گے باقی میں تم زہر ڈال رہے ہو. یہ چاروں طرف بکھرے ہوئے مسائل. اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے. آپ کی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی دیوار ایک تھی, اور آنا جانا روز کا کام, روز کا. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تشریف لاتی, میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر, زمین پر, یا کسی موڑے پر, کرسی پر. کرسی بھی تھی میرے نبی کے گھر, بلکہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی. آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے لیے کرسی رکھی گئی, ممبر پہ کرسی رکھی. تو آپ بیٹھے نہیں رہتے تھے, آؤ بھائی فاطمہ کی حال ہے, اب کھڑے ہو جاتے, آپ کھڑے ہو جاتے. اور یہاں نہیں کھڑے رہتے تھے, یہ دروازہ, آپ تیزی سے آگے بڑھتے. اور حضرت فاطمہ کیسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے, یہاں ادھر بوسہ لیتے, اور ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے, اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ آپ نے عزت دی اپنی اولاد کی. ہم کبھی اٹھتے ہیں اپنی اولاد کی؟ ہماری اولاد کو جرت نہیں ہوتی کہ اپنے دل کی بات اپنے ہم سے کر سکے. بنو امیہ نے جب شکست کھائی 132 ہجری میں, تو ایک نوجوان تھا عبد الرحمن بن معاویہ بن ولید بن عبد الملک, یہ دھکے کھاتا ہوا اندلس پہنچ گیا. اس کے بعد سن 137 ہجری میں وہاں اس نے ایک حکومت کی بنیاد رکھی جو پھر 700 سال تک چلی. اس کے خاندان نے کوئی 250 سال تک حکومت کی, پھر مختلف خاندان آتے گئے اور حکومت کرتے رہے. اس کا ایک بادشاہ گزرا ہے منظر, اس کا ایک لوتا بیٹا تھا ولی عہد. اس نے ایک یہودی کو قتل کر دیا. کیس عدالت میں گیا, اس نے وارثوں کو منہ مانگے پیسے دے کر خون بہا ادا کر دیا, اور فیصلہ جج کے وارثوں کے پیسے لینے سے مطابق کر دیا. صبح یہ عدالتی کارروائی جب بادشاہ کے سامنے آئی, اس نے پڑھا, اپنے بیٹے کا فیصلہ پڑھا, تو اس نے سب کے سامنے کہا اس کا فیصلہ سب کے سامنے دربار عام میں ہوگا. دربار عام ہوا. یہودی کے وارث بلائے گئے, اپنے خاندان کو بلایا, خود ممبر پر کھڑا ہوا اور کہا, لوگوں میں کسی کے لیے غلط سنت جاری نہیں کروں گا کہ بادشاہ کی اولاد حکومت کے تکبر میں رعایا کو قتل کرے اور مال کے زور پر اپنا بچائے. میں یہ بری عادت اپنے پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتا. بطور چیف جسٹس کے میں اس فیصلے کو بیکار قرار دیتا ہوں اور میں اس قتل کی سزا کو بحال کرتا ہوں. پھر کہا, بیٹا یہ سزا میں انجام دوں گا. تمہیں پتا ہے میں تیرے بعد زندہ نہیں رہ سکتا اور تیرے ماں کو بھی بڑا دکھ ہوگا, لیکن تجھ سے زیادہ اللہ کا حکم پیارا ہے. اور نیچے اتر کر اپنے بیٹے کو قتل کر دیا. اور پھر 2 ہفتے نیند نہیں آئی, چھتوں کو دیکھتا رہا, اور 42 سال کی عمر میں خود بھی انتقال کر دیا. جس قوم کے پیچھے اتنا روشن ماضی ہو, اس قوم کا عدل روپیوں میں بک رہا ہو, اور مظلوم کی آہوں سے عرش ہلتا ہے, مگر عدالت کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی ہو کہ کل اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے. تو کچھ ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے, اس کا کچھ برا انجام سب کے سامنے آنے والا ہے. وہ سویا ہوا نہیں ہے, وہ نادان نہیں ہے. ہماری دھوبن تھی کپڑے دھونے والی, وہ لڑکی تھی, وہ آ گئی بہن کے پاس. اس نے اپنے بہوؤں کا گلہ کر رہی کہ میرے بہویں بہت لڑتی ہے, مجھے کوئی تعویذ دے کہ وہ میری غلام ہو جائے. انہوں نے کہا, بہت اچھا. انہوں نے ایک کاغذ پر لکھا, الٹا سیدھا اس کو بند کیا. کہا, ماسی جب تیرے بہویں لڑنے لگے تو یہ تعویذ دانتوں کے نیچے دبا لینا, دانت نہیں کھولنا, تو 1 ہفتے اس پر عمل کر, ساری بہویں تیری غلام ہو جائیں گی. اب وہ 8ویں دن بڑی خوشی آئی کہ بیوی میری ساری لڑائی ختم ہو گئی. اب ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ تعویذ زبان کے نیچے ہے. ہمارے یہاں رواج ہے تعویذ گھنٹے کا زیادہ. وہ سمجھی کہ نہ جانے کیا ہے اس میں, حالانکہ اس کی زبان روکی تھی تو اس تعویذ سے. ایک ڈاکٹر تھا, وہ 1 منٹ کی 1000 فیس لیا کرتا تھا. دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں اس کے پروگرام ہوتے تھے, اور اس نے قابو کیے ہوئے تھے شیطان, اور پتہ نہیں کیا عجیب چیز تھا وہ.
हमें भी उसने बहुत सी चीजें दिखाई। तो एक दिन मुझसे कहने लगा, जुमे की नमाज के बाद